اللہ کی قسم تمہارے یہاں جو بھی سزا ہو طے کر لو، اگر اپنی ذمہ داریوں سے ہم منہ موڑیں تو میں اس علاقے میں پورے پاکستان کی نہیں، اس علاقے میں تراویح میں کوئی مسلح خالی نظر آ جائے عبدالحنان کو گربان سے پکڑ لینا، تم سننے والے بنو، ہم تمہارے گھروں میں آ کے قرآن سنائیں گے، تم سننے والے بنو، تمہارے ڈیروں پہ آ کے قرآن سنائیں گے، تمہاری فیکٹریوں میں آ کے قرآن سنائیں گے، تم اپنے کھیتوں کے اندر ٹینٹ لگاؤ ہم وہاں کے قرآن سنائیں گے، روڈ نہ ہو سہولتیں نہ ہو تم ہمیں کچھ نہ دو، اللہ کی قسم ہمیں قرآن کے ہاتھوں نے ہماری زبانوں پہ تالا لگا دیا کہ لا سالکم علی اجرا ان اجری الا علی اللہ، ہم نے دنیا سے کچھ لینا، اپنی محنت کا بدلہ اللہ سے لینا ہے، ہمیں اللہ نے میرے عزیز اتنا صبر و تحمل دے رکھا ہے، آپ تھوڑی تنخواہ کے اندر ہمیں کھڑا کرو، ہمارا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہو، انشاءاللہ ہم تھوڑی تنخواہ پر اپنے بچوں کی خوشیوں کو مایوسیوں میں تبدیل کر کر شکوہ تمہارے آگے نہیں کریں گے، لیکن بابو ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے، جو بچہ تیرے گھر میں اسی مزاج کا بچہ میرے گھر میں، جو عورت تیرے گھر میں اسی مزاج کی عورت میرے گھر میں، جو بیٹی تیرے گھر میں اسی مزاج کی بیٹی میرے گھر میں، جو بیماری تیرے گھر میں وہ بیماری میرے گھر میں، جو ضروریات زندگی کی تجھے ضرورت ہے انہی ضروریات زندگی کی میرے کنبے کو ضرورت ہے، کب تک اب اللہ کے قرآن کی خاطر اور تمہارے مستقبل کی خاطر کب تک اپنے بچوں کے گلے گھونٹتے رہے کہ میری بیوی نہیں چاہتی کہ میرے ہاتھ میں بھی سونے کی چوڑیاں ہو، چندرانی پہن سکتی ہے، قرآن کے خدمتگار کی کیوں نہیں پہن سکتی؟ کیا آپ کی خواہش ہے بیٹی کے جہیز میں آسمان کے ستارے دے دوں گا؟ کیا یہ مولوی اس کی بیٹیاں نہیں، کیا اس کی خواہش نہیں ہے؟ یہ کب تک تمہارے سے مانگتا پھرے گا؟ چودھری صاحب، نمبردار صاحب، بیٹے کی شادی ہے، ذرا دعا فرما دینا، کیا چاہیے مجھے؟ پیٹی چاہیے، کیا چاہیے؟ 2 بستر ہی مل جائیں نہ، میرے بابو ان کے ارمانوں کا گلا مت گھوٹو، کم از کم میں عبدالحنان کی بات نہیں کرتا، ٹھیک موڑ والے ادارے کی بات نہیں کرتا، کم از کم جو تمہارا یہاں ادارہ اللہ کے قرآن کی خدمت کر رہا ہے ان ادارہ چلانے والوں کی کم از کم ان کی ذمہ داری تو قبول کرو۔ مولانا میں ایک چھوٹی سی علماء کرام کی موجودگی میں آپ حضرات کو ایک رائے دے کے جاتا ہوں، اللہ اکبر، جو مسجد کے لیے جگہ دے گا وہ جنت کے اندر گھر بنائے گا، جو مسجد کو آباد کرنے والے کو جگہ دے گا خدا کی قسم وہ بھی جنت کے اندر گھر بنائے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ مولانا 40 سال تک مسجد کی امامت کرنے والا، کالے بال تھے، مونچھیں پھوٹی نہیں، داڑھی ابھی آئی نہیں تھی، اس عمر میں تمہارے یہاں تمہارے گھر ملا کے گھر کی خدمت کرنے کے لیے آیا، تمہارے بچوں کے کانوں میں اذان دی، تمہارے دادے نانے کے اس نے جنازے پڑھائے، لیکن جب اس کا جنازہ اٹھا ان یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا بھی کوئی نہیں آتا۔ ولی صاحب مسجد کے اندر میرے عزیزوں خط بھیجتے ہیں، مسجد سے گھر کے اندر انتظامیہ کی طرف سے میرے عزیزوں اللہ اکبر، وہاں سے جاتا ہے 1 مہینے کے اندر گھر خالی کر دو، پھر ممبر آتا ہے بیوہ کہتی ہے میں 2 مہینے کی مہلت دے دو، میں کہاں جاؤں؟ اللہ اکبر، میں تو یتیم، میرے اماں ابا کوئی نہیں، ساس سسر کوئی نہیں، اس کے بھائی اپنے اپنے کاروبار پر، کہاں جاؤں؟ پھر مسجد کے سیکرٹری صاحب کہتے ہیں بی بی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، دوسرے امام صاحب کو جگہ دینی ہے، پھر مشورہ ہوتا ہے، پھر نمازی جا کے کہتا ہے مسجد سے آرڈر ہے تمہارا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا، اتنا ظلم تو نہیں ہونا چاہیے، مجھے نہیں پتا یہاں کا کیا ماحول ہے، کم از کم آج ذمہ داری سے عرض کر کے جاؤں گا، مدرسوں مسجد کو چندہ دینے والوں، نمبردار صاحب، ابا کے چودھری صاحب، باپ کے ثواب کے سال ثواب پر مسجد کو جگہ دینے والے کم از کم 4 مرلے مولوی صاحب کو بھی جگہ دینی چاہیے کہ مولانا تیری خوشیاں ہمارے ارمانوں میں دفن ہوئی، تو بھی یہی دفن ہوگا، تاکہ اللہ اکبر کسی کی کتاب کسی کی قبر پہ نمبردار لکھا ہوگا، کسی کی قبر پہ چودھری صاحب لکھا ہوگا، کسی کی قبر پہ جگیردار لکھا ہوگا، اور تیری قبر کے اوپر قرآن کا محسن علاقے کا خدمتگار لکھا ہوگا، کہ مولوی صاحب ہے جس نے تن من دھن ہمارے پہ قربان کر دیا، اس نے دنیا کی زندگی میں ہمیں نہ چھوڑا، مرنے کے بعد ہم نے اسے نہیں چھوڑا ہے، یہ اتنا سا ہمارے پاس آیا تھا، بوڑھا ہوا ہم نے پاس رکھ لیا ہے، مولوی صاحب کا جنازہ اٹھے، اللہ سب کو سلامت رکھے، بیوہ کے کان میں اپنی گھر والیوں سے جا کے کہہ دینا باجی پریشان نہ ہونا، تیرا شوہر مرا، تیرے بھائی تو زندہ ہیں، تیرے بھائی تیرے بیٹے تو زندہ ہیں، تیرے شوہر کے پیچھے نماز پڑھنے والے تو زندہ ہیں، فکر نہ کر، ہمارے گھر میں چولہا بعد میں جلے گا، تیرے گھر میں پہلے جلے گا، ہماری بیٹیوں کا جہیز بعد میں ہوگا، تیری بیٹیوں کا جہیز بعد میں ہوگا، پہلے ہوگا۔ علماء، اللہ نے تمہارے منہ پر صبر کے تالے لگا رکھے ہیں، ورنہ کیا ان کا بہنوں کو عیدی دینے کو دل نہیں کرتا،
ماں باپ عید کے دن سے پیسے نہیں مانگتے کہ تو پہلے ہی روزوں میں تنخواہ ایڈوانس لے کے گزارا کرتے ہیں. ہاتھ جوڑتا ہوں مدرسے بعد میں بنو, مسجد بعد میں بنو, پہلے اللہ کے دین کی خدمتگاروں کا تحفظ کرو. شبیر رحمان اسٹوڈیو یوٹیوب چینل, پلیز سبسکرائب.